سورۃ المنافقون مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. قسم کھا کھا کر وہ اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اپنی زبان سے، لیکن ان کی گواہی قابل قبول نہیں. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عمل اس کے برعکس تھا، دل اس کے خلاف تھا، دل میں وہ نہیں تھا جو زبان پر تھا. تو کسی وقت اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے اب مراقبہ کیجئے، اپنا حساب کیجئے، کیا میرے دل میں ایمان ہے؟ کیا میں جو کچھ زبانی کہتی ہوں وہ میرے دل کے اندر بھی ہے؟ میں واقعی مومن ہوں، ایمان رکھتی ہوں سب باتوں پر؟ اور پھر اپنے آپ سے پوچھئے اگر میں ایمان رکھتی ہوں تو پھر میرا عمل کیسا ہے؟ کیا میں عمل بھی کرتی ہوں؟ تو ایمان نام ہے دل، زبان اور جوارح کے اتفاق کا، اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، کیونکہ عمل ایمان کا حصہ ہے. اگر عمل ختم ہو جائے تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر انسان منافقت میں جا گرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ آپ رسول ہیں، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے. تو یاد رکھیے کہ ایمان والا ہونے کے لیے زبان سے اقرار، دل کے اندر بھی ٹھنڈک محسوس ہو، ایمان کی حلاوت، سویٹنس محسوس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق اچھا ہو. کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہیں انسان منافقت سے نہیں نکل سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی: اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. یعنی منافق کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی. حضرت عائشہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ فلاں فلاں شخص ہماری دین کی کوئی بات جانتے ہیں، ان کو دین کا کچھ علم ہے، کچھ پتا ہے. تو لیس کہتے ہیں کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے. حذیفہ بن یمان جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، وہ بیان کرتے ہیں، صحابی ہیں، بے شک آج کل کے منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں. وہ اس دور کے منافقوں کو بائی نیم جانتے تھے اور ان کے عمل بھی پتا تھے ان کو. اور پھر بعد میں تابعین کا جو دور تھا، اس دور میں جو منافق تھے، جو لوگ ایسے کام کرتے تھے، ان کو بھی دیکھ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں اپنے برے اعمال پوشیدہ رکھتے تھے، اور آج کل کے منافق علل اعلان برے کام کرتے ہیں. بد عملی جو ہے یہ نفاق کو جنم دیتی. سوچئے، یہ بہت غور کے قابل بات ہے کہ اس دور کے منافق چھپ کے غلط کام کرتے تھے، اور اس دور کے منافق کھلے عام برے کام کرتے ہیں. صرف بے حیائی کوئی آج آپ دیکھ لیجئے، لباس کے معاملے کوئی دیکھ لیجئے، یعنی یوں لگتا ہے جیسے کپڑا ختم ہو گیا ہے، یا پھر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو ضائع کرنے کے، ضائع بھی ایسا کہ ساتھ ننگے بھی ہوں. پھر اسی طرح جھوٹ بولنا عام ہو گیا، خیانت کرنا، غیبت کرنا، دھوکہ دینا کسی کو. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اگر ہمارا دل اور زبان ایک نہیں، اور ہماری زبان اور ہمارا عمل ایک نہیں، تو پھر فکر کی ضرورت ہے. اپنا محاسبہ خود کیجئے کہ میں کہاں کہاں اپنے علم کے خلاف کام کر رہی ہوں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں. یعنی اسلام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں. سو کالڈ مسلم ہوتے ہوئے اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی دین پڑھنے کی طرف جائے یا دین کے راستے پر نکلے تو اس کو روکتے ہیں کہ تم یہ کیا مولویوں جیسا کام کرنے لگے، تم کدھر جا رہے ہو. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، کیونکہ ان کی ساری توجہ اپنی باڈی بلڈنگ پہ ہے یا سلم فٹ ہونے پر ہے. سب سے زیادہ ان کو اپنے
ظاہری اپیرنس کے بارے میں فکر رہتی ہے. بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ایسے سٹائل سے بولتے ہیں، اس طرح بولنا جانتے ہیں، مگر اصل میں یہ لکڑی کے کندے ہیں، سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہوں، کہ جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے اندر گھن لگی ہوتی ہے. بعض اوقات ان کے اوپر پالش بھی کر دی جاتی سب کچھ، لیکن کئی دفعہ اندر سے بالکل کھوکھلی ہوتی. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے ہم پر نہ آ جائے. یعنی ڈرپوک کتنے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے. اے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں. یعنی اور خرابیوں کے علاوہ یہ فی سبیل اللہ نیکی کے کام میں صدقہ کرنے سے روکتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کے راستے میں نہ دو، اور دین کے مخلصانہ کام کرنے والوں کے خلاف باتیں بناتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے. اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف. غزوہ بنو المصطلق کے بعد جب پانی کے کنویں پر کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا تھا تو اس میں سے ایک اس کے قبیلے کا شخص تھا اور دوسرا دوسرے قبیلے کا، تو انہوں نے جاہلیت کی پکاری اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، حالانکہ سب اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ناراض بھی ہوئے کہ دعوہا فإنہا منتنۃ، کہ اپنے اپنی قوم کو پکارنا اور اپنے جماعت پارٹی کا نام لے کر اس کو پکارنا اور ایک دوسرے کے خلاف محاذہ رائی قائم کرنا، یہ جاہلیت کی باتوں میں سے ہے، سڑی ہوئی باتوں میں سے منتنۃ. تو بہرحال عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا، یہ لوگ انتہائی بدتر لوگ ہیں اور انہوں نے آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے، اور اب اگر یہ مدینہ واپس چلے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر نکالے گا. اشارہ اس کا یہ تھا کہ ہم عزت والے ہیں جو پہلے سے وہاں موجود تھے، اور جو مہاجرین وغیرہ آئے ہیں وہ ذلت والے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقوں کو اس کا نہیں پتا، حالانکہ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یہاں خاص طور پر ایمان والوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے غافل نہ کریں. حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان سے جب سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، باہر تو لوگ دیکھ رہے تھے سب کچھ، تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتے، جو ہی نماز کا وقت آتا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ عادت ہے کہ اذان ہوئی اور اٹھ گئے، ہم کتنی دیر لگاتے ہیں اٹھنے میں، ہر کو اپنا ٹائم نوٹ کرے کہ اذان سننے کے بعد کتنی دیر بعد اٹھتے ہیں ہم، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر چلے جایا کرتے تھے. اور پھر موت سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، خیرات کر لو، کیونکہ مرنے کے بعد تو مال دوسروں کا ہو ہی جاتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو، تمہارا دل بھی تنگ ہو لیکن پھر بھی کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور تم صدقے میں دیر نہ کرو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو اس وقت تم کہنے لگو فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا ہے، وہ تو دوسروں کو مل ہی جائے گا، اب تمہارے کہنے سے تو کچھ زیادہ فائدہ نہیں.
تو جب انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، عام روٹین کی زندگی میں ہو، اس وقت صدقہ کرے اور ہر چیز پر ہر طرح سے خیر و بھلائی کو عام کرے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے اور قبر کے عذاب سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے. سب مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. کیا آپ نہیں کریں گے؟ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی. ایک ایک شخص خوبصورت ہے اپنی جگہ پر. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے خود سے کچھ پیمانے مقرر کر لیے ہیں جو کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو سب معلوم ہے. وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. کیوں نہ جانے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ نہیں جانے کہ جس نے دل بنائے، انسان کو پیدا کیا، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے، اس لیے سب پتا ہے اس کو. تو انسان بندوں سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، بینات لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود، تعریف والا. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. کسی بھی دہریے کو جو یہ کہنا کہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہی کہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. یعنی ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور تمہاری زندگی کا کوئی نتیجہ بھی نہ ہو، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، وہ کون سی روشنی ہے؟ سمجھتے ہیں آپ؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا. سب لوگوں کو. قیامت کے دن مراد ہے. یوم الجمع قیامت کا ایک نام. بیک وقت سارے انسانوں کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ جمع کر لے گا، اولین و آخرین کو. ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. اس دن لوگ ایک دوسرے سے اپنے سارے فیصلے چکا لیں گے. دنیا میں جو بہت آگے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سب سے پیچھے ہو جائیں. جس نے آج غبن کیا ہے، جس نے آج نقصان کیا کسی کا، کل وہ اس دوسرے کو پورا کر کے دے گا. یعنی وہ دن ہے کہ جس میں ہر شخص اپنے کیے کا اصل بدلہ پا لے گا. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور جو نیک عمل کرتا رہا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، معاف کر دے گا، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. بس جب کوئی تکلیف آئے یہی سوچ لیں کہ اللہ کا اذن ہے اور اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس پر بھی راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی تکلیف اور نعمت دونوں اسی طرف سے آتے ہیں اور دونوں میں ہی کوئی مقصد ہے، کوئی بھلائی ہے.
جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، تسلی دے دیتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. میٹھے دشمن. اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیونکہ انسان سب سے زیادہ انہی کی باتوں میں آ جاتا ہے، انہی کے پسلانے میں آ جائے. ان کی محبت میں بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور خاص طور پر اگر اولاد اور گھر والے دین پر نہ ہو تو آزمائش دگنی ہو جاتی ہے. ایک شخص نے اس آیت کے بارے میں آ کر ابن عباس سے پوچھا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مکہ میں اسلام لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو ان کے بیوی بچوں نے ان کو روک لیا کہ نہیں ہجرت مت کرو. جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینہ والے تو دین کی سمجھ بوجھ میں بہت آگے گزر چکے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا کہ ان کی وجہ سے ہم دین کی سمجھ بوجھ میں پیچھے رہے ہیں. تو اس پر یہ آیت اتری کہ بچ کے رہو اور معاف کر دو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، جو ہونا تھا ہو چکا، اب ان کو معاف کر دو. تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان دین کے سمجھ بوجھ میں یا دین کی خدمت میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ بھی لیں اور اس کانٹیکسٹ میں لیں کہ اس میں ہمارے گھر والوں کا کیا رول ہے، ان کی وجہ سے ہم کتنے پیچھے، اور اس میں سے کتنا عذر جینون ہے اور کتنا ہم نے خود بنا لیا. جیسے بعض اوقات ہم خود ہمت نہیں کرتے. مثلا میں دورہ قرآن شروع کرتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ اس موسم میں شاید میں کوپ نہ کر پاؤں، میری انرجی لیول لو نہ ہو جائے روزے کے ساتھ. طویل روزہ بھی ہے اور قرآن تو پہاڑ پر بھی اتار دیا جائے تو وہ دب جائے، تو میں تو ایک کمزور سی خاتون ہوں تو میرا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. بہت سی ایسی چیزیں دل میں آتی رہی. لیکن میں نے اپنے آپ کو ایسے تصور میں جیسے چھلانگ لگاتے نا کہ جس طرح چھلانگ لگائی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. اگر ہم یہ دورہ قرآن نہ کرتے تو ہم کیا ویسے روزے میں بہت انرجیٹک رہتے؟ نہیں، اس میں بھی دنیا کے کام کرتے، بازاروں میں پھرتے یا کہیں اور گھومتے پھرتے تو بھی یہ کمزوری یا تھکاوٹ ہو ہی جاتی. تو قرآن سے تو مزید انرجی ملتی. جتنی دیر تک قرآن کا حصہ ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کہیں فضا میں پرواز کر رہے ہوں. یعنی ایمان کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے اور بے مثال ایک خوشی ہوتی ہے دل کے اندر جتنی دیر قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات گھر والوں کی طرف سے بھی رکاوٹ نہیں ہوتی جتنی ہمارے اپنے اندر. یعنی میں اپنے تجربے سے یہ بات کہتی ہوں کہ دین کے جن کاموں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اس میں دراصل ہمارا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو اپنی جگہ پر درست کر دیتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. پھر بڑے اجر بڑی قربانیوں کے ساتھ ہی ملتے ہیں نا. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو. یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. پھر وہی بات آ گئی کہ اصل گھٹن اندر ہوتی ہے، اصل رکاوٹ اندر ہوتی ہے. چاہے کسی کو دینے کا معاملہ ہو، چاہے مال دینے کا یا علم دینے کا یا دین کی کوئی خدمت کرنے کا یا انسانوں کے درمیان صلح کرانے کا یا کسی پہ مال خرچ کرنے کا، اصل مشکل اپنے اندر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں کہا کہ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اور پھر سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں کی کوتاہیوں کی تلافی کرو. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے.
سورۃ الطلاق. سورۃ الطلاق مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی عدت کا آغاز کرنے کے لیے طلاق دو. اس وقت طلاق دو جب عدت شروع ہو سکے یا عدت شروع ہو جائے، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں تم انہیں ان کے گھر سے نہ نکالو، گھروں سے نہ نکالو، کک آؤٹ نہیں کرو، اور نہ وہ خود نکلے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں، اس صورت میں نکال سکتے ہو. اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. بی ہوپ فل، بی پازیٹیو. پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. ہم لوگ شادی سے متعلق کیا کچھ نہیں جانتے، اس کی ساری رسم و رواج، خرافات، کچھ ہندوؤں سے لیے کچھ کہیں اور سے، اور ان سب کا ملغوبہ اکٹھا کر کے ہم نے اپنی شادیوں کے طور طریقے طے کر رکھے، اور ان کے خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا، ان کو ریچولز کی طرح لیتے. مہندی بھی ہوگی اور مہندی میں یہ اور یہ چیز ہوگی، اور بارات اس قسم کی ہوگی، اور ولیمہ اس طرح کا ہوگا، بارات میں یہ جوڑا پہنا جائے گا، ولیمے میں یہ جوڑا پہنا جائے گا، اور پھر مزید بھی اور بہت سی قسموں کی رسمیں. اور بچے کو پتا ہے، اور شادیوں کے موقع پر مہندی پر جو گانے وانے گائے جاتے ہیں وہ بھی سب کو رٹے ہوئے ہیں. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک سے پوچھیں کہ طلاق کا حکم پتا ہے کہ اس کے کیا حدود اور شرائط اور قیود ہیں، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے نا. شادی اور طلاق ایک دوسرے کا جوڑا ہے، کہ ہو سکتا ہے کل کو نہ بنے اس شادی میں تو پھر کیا ہوگا اس کا نہیں پتا. بیٹھے بیٹھے غصے میں صاحب جتنی دفعہ مرضی طلاق دے دیں اور پھر جتنی دفعہ چاہیں رجوع کر لیں. یہ اللہ کی حدوں کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلنا ہے. تو اس لیے جہاں شادی اور اس سے متعلق خطبہ نکاح اور حقوق اور فرائض کی ادائیگی کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، وہاں طلاق سے متعلق بھی اللہ کی جو تعلیم ہے، جو نصیحت ہے، وہ پتہ ہونی چاہیے. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. انڈر لائن کر لیجئے. اس جھگڑے فساد میں بھی جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور دونوں کے پیرنٹس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جب شادی کے بعد طلاق ہوتی ہے نا، تو دونوں بچے نہیں 2 خاندان انوالو ہو جاتے ہیں اور ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر بعض اوقات لڑکی لڑکا آپس میں صلح بھی کرنا چاہتے ہیں تو خاندان نہیں کرنے دیتے. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا، وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا. اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی، ہر چیز کا ایک وقت ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر عطا کرے گا. انڈر لائن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. بعض اوقات انسان کسی بری عادت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، لیکن ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے،
تو اگر وہ ڈرتا رہے اور مزید ڈرتا رہے اور ڈرنے کی ڈوز بڑھا دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برائی اس سے دور کر دے گا اور اس کو اجر عظیم بھی عطا کرے. سبحان اللہ. یعنی گناہ چھوڑنے پر اجر عظیم. کتنا قدردان ہے یہ رب. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ. ان کو ستاؤ نہیں کہ وہ سب کچھ خود ہی چھوڑ کے چلی جائیں، اپنا حق مہر بھی معاف کر دیں. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو جب تک 2 سال تک، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہم گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور دودھ پلا لے گی. اگر آپس میں نہیں معاملہ طے کیا تو 3rd پرسن دودھ پلائے گا. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا فرمائے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے. یعنی زمینیں بھی 7 ہیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو کہ وہ زمینیں کہاں ہیں اور اس کے اندر کیسے لوگ رہتے ہیں اور وہ کیا کیا کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور کیا ان کا انجام ہوگا، لیکن سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. تو اصل میں اللہ کے علم کی عظمت جانو اور اس پر ایمان لاؤ. سورۃ التحریم. سورۃ التحریم مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشیاں چاہتے ہو؟ اشارہ ہے اس شہد کی طرف جس کو نہ پینے کی قسم آپ نے کھا لی تھی جب کچھ ازواج نے ایک بات بنائی تھی کہ اس میں سے ایک اسمیل آتی ہے، یعنی آپ کے پینے کے بعد، تو آپ نے اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس کو پینا چھوڑ دیا تھا. حالانکہ آپ شرعی طور پر اس کو حرام نہیں قرار دے رہے تھے، لیکن چونکہ آپ ایک رول ماڈل تھے، کسی بھی چیز کا ناپسند کرنا لوگوں کے لیے اس کو ناپسندیدہ قرار دے دیتا. اب جیسے آپ کو کدو پسند تھے تو بہت سے لوگوں سے میں نے کہتے ہوئے سنا کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند ہے تو میں نے بھی کھانے شروع کر دی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرتے ہیں وہی ہماری پسند بھی ہے، کیونکہ ہمیں آپ سے محبت ہے. تو یہاں پر آپ نے جب ایک چیز اپنے لیے ناپسند کی اور اندیشہ یہ ہوا کہیں امت اس کو اپنے لیے حرام نہ قرار دے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور ویسے بھی بتا دیا کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیتے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسمت کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا، کیونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے، اس لیے اس نے طریقہ بتا دیا کہ قسم توڑ کر کفارہ دے دو. کیا ہے کفارہ؟ 3 روزے، 10 مسکینوں کا کھانا یا کپڑا. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، چونکہ یہ راز تھا اس لیے نہیں بتاؤں گی. پھر جب اس بیوی نے کسی پر وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے نبی کو اس افشاء راز کی اطلاع دے دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشاء راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے.
تو بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات کر لیتا ہے، کوئی ایسا مشورہ دے دیتا ہے، کوئی ایسی رائے دے دیتا ہے کہ انسان کا دل پھر جاتا ہے. دل کو ہر وقت واچ کرتے رہا کرے کہ کہیں وہ اللہ کی محبت سے خالی تو نہیں ہو رہا، کہ کوئی ڈرین تو نہیں بن گیا اس میں، یا کوئی اور چیز تو نہیں اس کو اوور پاور کر رہی. اور پھر اللہ سے دعائیں کیا کرے اور استغفار پڑھا کرے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے. اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں. اچھی مومن عورتوں کی صفات دیکھ لیجئے: سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل انسان کی نیکی اور تقوی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. گندھک کے پتھر اللہ نے اس دن تیار کیے، یہ پتھر جس دن زمین آسمان کو پیدا کیا تھا، جب سے یہ پتھر ہیں، اور وہ جلائے جائیں گے انسانوں کو جلانے کے لیے. جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا: اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے. تو یہ کون لوگ ہوں گے جو ایمان والوں میں سے آگ کا ایندھن ہوں گے؟ یہ کفار کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایمان والوں کی ہو رہی ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دین غالب ہو جائے گا یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، دور دور تک چرچا ہو جائے گا، یہاں تک کہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا. پھر کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے، جب وہ پڑھ لیں گے تو کہیں گے: قد قرأنا القرآن فمن اقرأ منا، ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، کون ہے جو ہم سے زیادہ پڑھنا جانتا ہو؟ یعنی انہیں اپنے پڑھنے پر بڑا فخر ہوگا. من اعلم منا، کون ہے ہم سے زیادہ جاننے والا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا: کیا تم ان لوگوں میں کوئی خیر دیکھتے ہو جو اس طرح کی ڈینگے مارے اور اس طرح کے اپنے علم کا تکبر کریں؟ انہوں نے کہا: نہیں. آپ نے فرمایا: پس وہ تم میں سے ہوں گے، وہ اس امت سے ہوں گے، اور وہ آگ کا ایندھن ہوں گے. تو ہم سب قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے کہ قرآن پڑھ کر سیلف پائٹی اور تقوی کا کوئی ایسا اپنے اندر زوم آ جائے کہ ہم دوسروں کو جانتے ہیں اور ہر وقت ہر ایک پہ انگلی اٹھا لیں، یہ بھی فلاں آیت کی روح سے غلط ہے اور وہ فلاں آیت کی روح سے غلط ہے. ٹھیک ہے، جو غلط ہیں پہلے ان کی غلطی بتائی تو جائے. صرف تنقید کرنا اور ججمنٹل ہونا پسندیدہ نہیں، اور کبھی اس بات پر فخر نہ کریں کہ میں بہت جانتی ہوں یا میں سب سے زیادہ جانتی ہوں. یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے: اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کی معذرتیں قبول نہ ہوں گی، وہاں دوسری طرف لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ایمان خالص ہوگا. اور یہ بات کہاں کہی جائے گی؟ پل صراط پر. انبیاء و صالحین جب رب سلم سلم کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو نور دیا جائے گا اور اپنے انجام تک پہنچا دیا جائے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے براہ راست. آپ نے منافقین سے کوئی تلوار والا جہاد نہیں کیا تھا، صرف علم کے ساتھ ہی کیا تھا، سکھانے کے ساتھ ہی کیا تھا. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے.
وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ خواتین کی بات کی جا رہی ہے جن کے شوہر نبی تھے، بہت نیک تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا دین بیوی کا کام نہیں آئے گا، بیوی کو اپنے لیے خود ہی اچھا کرنا ہوگا۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بے پناہ صبر کرنے والی خاتون تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 4 کیلیں ٹھونکی تھی، تو فرعونی ان کے پاس ہی ہوتے تھے، تڑپتا دیکھتے تھے لیکن رحم نہیں کرتے تھے، تو جب وہ ہٹتے تو فرشتے سایہ کر لیتے ان پر۔ تو اس وقت اس نیک بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں وہ گھر دکھا دیا، انہیں بتا دیا کہ ان کے صبر کا بدلہ کیا ہے۔ اور یہاں مریم بنت عمران کو دنیا کی بہترین عورت قرار دیا گیا ہے۔ کیا خوبی تھی اس میں؟ 2 خوبیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں۔ ایک اپنی شرمگاہ کی حفاظت، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، عزت و عصمت کی حفاظت، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اور دوسرے پڑھی لکھی تھیں، صدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی۔ تو تصدیق کب کرتے ہیں، کنفرم کسی چیز کو کب کرتے ہیں؟ جب اس کے بارے میں جان لیتے ہیں، نو ہاؤ ہوتی ہے۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بہت فرما بردار تھی، ہمیشہ اللہ کی اطاعت گزار رہتی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔